تو دیکھ لیں کہ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء ان کے ہاتھوں کا پکا ہوا یہ کھانا تھا، حضرت امیر خسرو کو بنا کے کھلایا تھا. مرغ نظامی کہتے تھے. اب یہ نظامی چکن ہے جو ہم آج بنانے کے لیے جا رہے ہیں. جی فرمائیے کیا مصروفیات رہیں؟ میں تو آج صبح سے کل سے ادھر ہی لگا ہوا ہوں، بلکہ تقریباً میری مصروفیت بس آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ جی سہری میں ساتھ تھی، اور ہم لوگ جی میں بس گھر کا تھوڑا بہت دیکھ کر، کیونکہ ظاہر ہے گھر کے بھی کام چل رہے ہوتے ہیں. ویسے تو اللہ کا شکر ہے آپ ماشاءاللہ ابھی کوارنٹین کے اندر تو آپ نے اتنی کوکنگ کرتے ہی رہے ہیں. تو یہ کہ آپ AFC کب سکھا رہے ہیں؟ AFC عامر فرائیڈ چکن یہاں ہونی چاہیے نا. بھائی عامر فرائیڈ چکن کل میں سوچ رہا ہوں کہ کل چکن کڑھائی بناتے پرسوں کرتے ہیں، ہے نا؟ پرسوں کرتے، کیونکہ اس کی اتنی ریکویسٹ بھی آئی ہوئی ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ AFC جو ہے کیسے بنے گی. AFC کیسے بنے گی میں بتاؤں گا. AFC ہے عامر فرائیڈ چکن، جن کو نہیں پتا ان کے لیے بتایا جائے. بھائی AFC بالکل سمجھ لیں کہ یوں سمجھ لیں کہ چکن کو دلہن کی طرح جیسے سجایا جاتا ہے، جیسے آپ بنی تھی دلہن، جیسے چکن کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے، ایسی وہ سجتی ہے، ایسی وہ بنتی ہے. لیکن یہ کہ دلہن ساتھ پورا گزارتی ہے، یہ والی دلہن جو ہے جلدی کھا لیتے ہیں، ہم ختم کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ پاتی، زیادہ دیر تک نہیں رہ پاتی. اور کیونکہ آپ کا شہانہ کچن ہے تو کچن آپ کو کیسے لگا ہمارا؟ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، اور یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. کچن میں مشال کی جگہ ہم نے بلب لگائے ہیں. یہ پہلے زمانے میں مشال ہوتی تھی لٹکی ہوئی، اب ہم نے بلب لگا لو. اب چونکہ ظاہر ہے کہ بلب لگے ہوئے. اور بہت شکر گزار ہیں ہم مرحبا رمضان کے، آل پرس والوں کے، اس کے علاوہ یہاں پر گل بہار شربت والوں کے، ہم ان کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے ہمارے کچن میں تعاون کیا، خاص طور پر آل پرس ملک کا اور مرحبا رمضان کا. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آواز ذرا زور سے پوچھیے، اونچا بولیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے؟ کال ڈراپ ہو گئی؟ ڈراپ ہو گئی. اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہم نے پہلے تو ناظرین محترم اس میں گھی ہم نے گرم کیا، اور گھی کسی بھی برانڈ کا آپ لے سکتے ہیں. اگر ہمیں کسی نے برانڈ کیا ہوتا تو ہم ضرور ان کا ذکر کرتے، تو ان کا گھی اس میں ہم استعمال کرتے. لیکن اب دیکھ لو ابھی بھی وقت ہے، آ جاؤ کوئی نہ کوئی، تاکہ ان کا برانڈ اس میں استعمال ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارے رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں زندگی ہنسنے کھیلنے کا موقع فراہم کرتی ہے، وہیں پر زندگی آنسوؤں کی روانی کو بھی کبھی متاثر نہیں کرتی، بلکہ جہاں جہاں آنسو بہنے چاہیے وہاں زندگی آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ اپنے آنسوؤں کو روکیے مت، بلکہ ان کو بہنے دیجیے. اسی کہ بہت سارا پانی اگر جمع کر کے رکھا جائے تو وہ بھی انسان کے لیے صحت مند ثابت نہیں ہوتا، سود مند بھی نہیں ہوتا، بلکہ خطرے کا باعث بن جاتا ہے. اسے آنکھوں کو اگر آنسوؤں کی دھارا پر نہیں چھوڑیں گے تو شاید آنکھوں میں درد کو سہنے کی اور درد کو دیکھنے کی لذت اور عادت ختم ہو کر رہ جائے گی. اسی لیے اس موقع پر جب رمضان المبارک کی ایام ہوتے ہیں تو میں نے ہمیشہ یہ ذکر کیا ہے، میں آج پھر کر دیتا ہوں اپنے نئے ناظرین کے لیے، کہ میں 2 وجوہات کی بنا پر رمضان نشریات کرتا ہوں. پہلی وجہ علماء کی محفل ہے، یعنی عالم آن لائن، جو اب عامر آن لائن کے نام سے ہوگا. اور دوسری وجہ ہوتی ہے کہ میں کسی طرح لوگوں کی مدد کر سکوں اور ان کے کام آ سکوں. علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو. یہ درد مندوں اور ضعیفوں سے محبت کیا ہوتی ہے؟ بہت پہلے مولانا حسرت موہانی خواجہ الطاف حسین حالی یہ کہہ کر چلے گئے تھے کہ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. تو یہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے جو میرے آقا میرے مولا، جن کے بارے میں ابھی قرآن کی آیت نازل ہوئی اور جو لکھ رہے ہیں جناب واسع شاہد صاحب، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ان کا آمد کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تو آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا. اللہ نے اپنی پہچان کے لیے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس کی پہچان، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے چاہا کہ میں پہچان، اس کی چاہت تھی. جب چاہت ہوتی ہے تو پھر چاہت سے کسی کو بنایا جاتا ہے، تخلیق کیا جاتا ہے.
تو اس چاہت کے لیے اس نے اپنے حبیب کو, تو حبیب نے آ کر اس دنیا میں لوگوں کی سب سے پہلے مدد کی. ان کی سب سے پہلے تو ان کی ذات میں کی مدد کی کہ وہ ظلم سے باز آ جائے. سب سے پہلی مدد تو یہ کی, ان کو ظلم سے بچا لیا, اور ان کو اس دعا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا تھی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اس دعا کے سائے میں رہتے ہوئے ان کو بچا لیا اپنی ذات پر, اپنے نفس پر ظلم کرنے سے, بچوں کو زندہ دفن ہونے سے بچا لیا, غریبوں کی مدد کی, بیواؤں کا ساتھ دیا, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا, ضعیفوں کا سہارا بنے, اور آپ سب کو ساتھ لے کر چلے. آپ کے دور رسالت میں, جو کہ آج بھی آپ کا دور رسالت ہے اور ہمیشہ آپ ہی کا دور رسالت رہے گا, کیونکہ ختم نبوت آپ ہی پر ختم ہوتی ہے, اور یہ دور رسالت جب تک ہے غریبوں, مسکینوں, یتیموں اور بے سہاروں کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آگے آتا رہے گا. کبھی عبدالستاریدی کی شکل میں, کبھی رمضان چھپا کی شکل میں, کبھی انصار بٹنی صاحب کی شکل میں, کبھی کسی اور کی شکل میں, کبھی کسی اور کی شکل میں, لیکن غریبوں کا دکھ درد بانٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ زمین پر اپنے ایسے بندے ضرور پیدا کرتا رہے گا کہ جو بندے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے بندوں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھ سکیں. محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن یہی کام کر رہی ہے. آج ایک مرتبہ پھر آغاز ہم کر رہے ہیں یکم رمضان المبارک کی اس پہلی افطار میں الشبہ کی کہانی کے ساتھ. الشبہ کے بارے میں آپ کو میں نے سحر کی نشریات میں بتایا کہ کورنگی کی رہائشی ہیں اور ایک ایسی بیماری مبتلا ہے کہ بیچاری ہماری بہن چل نہیں پاتی, اور جس طرح چلتی ہیں اللہ تعالیٰ ایسے چلنے سے سب کو محفوظ رکھے. یہ اپنے پیروں پہ نہیں چل سکتی اور ان کو بہت تکلیف, درد کی شدت ہے, کوئی تریاق نہیں ہے اس زہر کا ان کے پاس, اور کوئی مرہم نہیں ہے اس درد کا ان کے پاس, اور یہ نہیں چاہتی کہ یہ لوگوں کے لیے بوجھ بن کر رہ جائے. یہ علیشہ نہیں چاہتی کہ یہ ایک بوجھ بنے. علیشہ یہ نہیں چاہتی کہ یہ لوگوں کے لیے ایک ایسی کراہت بن جائے کہ لوگ کہے کہ علیشہ تم تو معذور ہو, تم کیا دنیا میں رہ کر کرو گے. ارے یہ کون فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے کہ کوئی دنیا میں رہے یا نہ رہے؟ جس نے دنیا بنائی ہے وہ دنیا میں جب اجازت دیے ہوئے رہنے کے لیے, تو کوئی کسی کو یہ تانا کیسے دے سکتا ہے؟ لیکن علیشہ کی مجبوریاں, علیشہ کی پریشانیاں, علیشہ کا درد کون دور کرے گا؟ آپ اور میں. اور علیشہ کا درد کیا ہے؟ علیشہ کا درد یہ ہے کہ ان کی بیماری کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں, اور والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے, 5 بہن بھائی ہیں, گھر کی واحد کفیل ہے. یہ بہت سارے مسئلے ہیں. اس وقت مجھے پتہ ہے کہ ہم سب تکلیف میں ہیں, ہم سب کے گھروں میں پریشانی ہے, کورونا کی پریشانی ہے, لیکن ان کے گھر میں تو دوہری پریشانی ہو گئی, کورونا کی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پورا میں درد بتا رہا ہوں. اب ان کی والدہ میں تشریف فرمائے گارمنٹ فیکٹری میں کام کرتی تھی اور ملازمت کر کے گھر کا خرچ چلا رہی تھی, مگر اب فیکٹری بند ہو گئی ہے کورونا کی وجہ سے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہاں اسکرین پر وہ لوگ آئے جو اسکرین پر آنا چاہتے ہیں, ورنہ تو بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں آنا چاہتے. تو محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ان 30 لوگوں کی صرف مدد نہیں کر رہی جو یہاں پر آئیں گے, ان کی بھی مدد کر رہے ہیں کہ جو آپ کو بھی دکھائی نہیں دے رہے, نظر نہیں آئے. تو ماں بہت پریشان ہے, اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان ہے. اب ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے, سارے کام ان کے جو تھے وہ بند ہو گئے. اب ایک ہی کام ہے, انہوں نے بیوٹیشن کا کورس کیا ہوا ہے اور یہ چاہتی ہیں کہ مخیر حضرات ان کی کوئی اتنی مدد کر دے, 2, 4, 5 لاکھ روپے کچھ اس طرح ہوں کہ یہ اپنا ایک گھر میں ایک چھوٹا سا ایک پارلر سا کھول لیں. ایک ہنر آتا ہے میری بہن کو, پارلر کھول لیں تو محلے کی خواتین آ جائیں گی, کام وام کرا لیں گی تو گھر کا خرچ چل جائے گا. تو یہ سارے مسائل ہیں. علیشہ آپ کو خود کچھ بتانا چاہتی ہیں, آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم علیشہ. وعلیکم السلام. جی آپ کہیے. جی میں یہی چاہتی ہوں کہ کیا کہتے ہیں میرے پاؤں کا علاج کر دیا ہے ڈاکٹروں نے, تو میں یہی چاہتی ہوں کہ کم سے کم میں اپنے گھر والوں کی ہیلپ کر سکوں. میرے گھر والوں کی کوئی ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں ہے. آپ بولیے. میرے گھر والوں کی نا کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے, کیونکہ میں گھر کی بڑی بیٹی ہوں. میں یہ چاہتی ہوں کہ کم سے کم میں تو اپنی امی کا سہارا بنوں, اور میں ہی نہیں کروں گی تو پھر کون کرے گا؟ باقی سب چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں. تو اس وجہ سے میں نے ایک میم کے پاس کام سیکھا, تو پھر میں نے سوچا کہ میں خود عامر بھائی سے بات کر کے پروگرام میں جاؤں اور میرے کو کوئی میری مدد کرے. ویسے کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے, لیکن بہت مشکلوں کے بعد میں یہاں پہ آئی ہوں, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ تھوڑی میری مدد ہو جائے, میں اپنا پارلر کھول سکوں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. جی امی جان آپ کچھ کہیں گی, کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی
आप सब मिलके इसकी मदद करेंगे तो आगे बढ़ेंगी, वरना ही कुछ भी नहीं है। ऊपर अल्लाह, नीचे आप लोग हो। अच्छा, मैं एक बात आपको बताऊं कि ऊपर भी अल्लाह है, नीचे भी अल्लाह है। हम तो देखें, आप बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला की नौकरी करते हैं तो अल्लाह ताला ही ऊपर है, अल्लाह ताला ही नीचे, अल्लाह ताला ही दाएं, अल्लाह ताला ही बाएं, अल्लाह ताला आगे, अल्लाह ताला ही पीछे। अल्लाह के सिवा कोई नहीं, और कोई सुनने वाला नहीं, और कोई दादरस नहीं, और कोई मददगार नहीं, और कोई हमारा हमसर नहीं, और कोई हमारा मदद करने के लिए हमारी आवाज़ सुनने वाला नहीं, हमारी पुकार सुनने वाला नहीं। वो ये जो पुकार सुन जाए। तो मैं बहरहाल लोगों से अपील करता हूँ, आप लोग इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के वो जिंदा दिल लोग, पाकिस्तान के वो मुखय्यर लोग जिन्होंने कभी अपने आमिर भाई को मायूस नहीं किया है, और हमेशा मेरी अपील पर आप लोगों ने मेरी मदद की है। ये मैं अपनी मदद के लिए आपसे अपील कर रहा हूँ। ये मेरी बहन अलीशा मेरी बहन है, समझ लें। इनकी मैं मदद के लिए नहीं, अपनी मदद के लिए आप मेरी मदद कीजिए। मुझे आपसे 2-2.5 लाख रुपए चाहिए, आप मुझे दे दें। ये मुझे 2-2.5 लाख रुपए अपनी बहन को एक पार्लर खुलवा के देना है, इनके घर के अंदर ही ब्यूटिशियन का जाता सामान को दे देना है। जितने भी आप मुझे पैसे देंगे वो मैं अपनी बहन को दे दूंगा, और बहन उससे अपना घर का खर्च भी चला लेंगी और पार्लर भी खोलेंगी। तो आप लोग जो मेरी मदद करना चाहते हैं मुझे कॉल करें, मैं मुंतज़िर हूँ आपकी कॉल्स का। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आपकी कॉल आए और मैं अपनी बहन को आज खुशखबरी देकर भेज सकूँ। आज इसके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, आज ये मुस्कुराती हुई यहाँ से जाएगी, तो ये समझ लो कि अल्लाह ताला खुश होगा। अल्लाह ताला मुस्कुराता भी है, वो मुस्कुरात के भी देखता है अपने बंदों को। तो अल्लाह ताला मुस्कुराएगा, वो खुश होगा कि इस दुख की घड़ी में भी मेरे बंदे कैसे मदद कर रहे हैं एक दूसरे की। हालांकि खुद बहुत परेशान है, लेकिन फिर भी मदद करने से चूक नहीं रहे, कतरा नहीं रहे। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप मदद करें, अब मेरी बहन की मदद करें। मैं आपकी कॉल्स का इंतजार कर रहा हूँ। मैं मायूस नहीं होना चाहता, और मुझे पता है आप मुझे मायूस नहीं होने देंगे। 2-2.5 लाख रुपए की बात है, सारे पाकिस्तानी मिलकर, अभी कोई 10,000, कोई 1 लाख रुपए, कोई 20,000। फिर आ गया प्यार।